ناظرین، ایک اہم معاملہ جو اس وقت زیر بحث ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں یہ ایک اور بڑا معاملہ بن سکتا ہے، وہ ہے پاکستان میں کم عمر شادیوں سے متعلق قانون سازی، جو کہ چند دن پہلے قومی اسمبلی میں کی گئی۔ قومی اسمبلی میں ایک بل جو ہے وہ شرمیلہ حشام فاروقی نے پیش کیا، جو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس کے بعد یہی بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں منظور ہونے کے بعد ایوان بالا میں پیش کیا گیا۔ سینٹ میں یہ بل شہری رحمان نے پیش کیا اور اسے منظور کیا گیا۔ اس بل پر جو ہے وہ JUI کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے اور اس بل کو غیر شرعی قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو ہے وہ پاکستان میں نہیں بن سکتا جو شرعی اصولوں کی خلاف ورزی ہو، اور یہ قانون جو ہے یہ شرعی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے یہ قانون سازی جو ہے وہ پنجاب میں ہو چکی ہے، اور پنجاب سے بھی پہلے یہ قانون سازی سندھ میں ہو چکی ہے، اور بنیادی طور پر یہ قانون سازی جب کی گئی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو رسمیں ہیں، ونی ہے، سورا ہے، یا پھر کم عمر لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بعض غیر مسلم لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے اس طرح کی جو قانون سازی اس کی ضرورت تھی، اور اسی لیے یہ قانون جو ہے وہ لایا جا رہا ہے تاکہ بچیوں کی کم سے کم شادیوں کو جو ہے وہ روکا جا سکے۔ سندھ میں یہ قانون باقاعدہ طور پر اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ پنجاب میں یہ قانون جو ہے وہ 2015 میں بنا تھا، جب مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں تھی۔ میاں نواز شریف اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے، اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف تھے جب یہ قانون منظور کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی اپوزیشن کی طرف سے جو ہے وہ صرف اتنا احتجاج کیا گیا تھا کہ اس معاملے پر ہم سے رائے نہیں لی گئی، اگر رائے لی جاتی تو ہم مناسب رائے دیتے، لیکن باقاعدہ طور پر مخالفت نہیں کی گئی تھی۔ البتہ مذہبی حلقوں کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی تھی، اور اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے بھی اس قانون پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر اسی طرح کا ایک قانون جو ہے وہ اب وفاق میں آیا ہے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے لیے آیا ہے، اور یہ اس وقت جو ہے وہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے منظور ہو چکا ہے۔ یہ بل کیا ہے، میں آپ کو اس بل کے مندرجات بتاتا ہوں۔ اس بل میں 13 شقیں ہیں۔ اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر نکاح غیر قانونی ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر اس کا دیباچہ سمجھیں یا اس کا مقدمہ سمجھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ نکاح خواہ نادرہ شناختی کارڈ لازمی طور پر چیک کرے گا، لڑکی کا بھی اور لڑکے کا بھی۔ اگر دولہا اور دلہن کے پاس نادرہ کے شناختی کارڈ ہوں گے تو ان کا نکاح جو ہے وہ درست تصور کیا جائے گا۔ بصورت دیگر جان بوجھ کر اگر نکاح خواہ نے نکاح پڑھا تو پھر اسے بھی سزا بھگتنا ہوگی، اور ان اصولوں کو جو ہے وہ نظر انداز کرنے پر نکاح خواہ پر جو سزا ہوگی وہ کم از کم 1 سال قید جو ہے وہ اسے سنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ 18 سال سے کم عمر لڑکی سے شادی کرنے والے شخص کو کم از کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 3 سال قید بامشقت کاٹنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کو مجبور کرنے والے شخص کو کم از کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال قید و مشقت جو ہے وہ بھگتنا ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر شادی کرنے والے والدین کو بھی 2 سے 3 سال کی قید و مشقت کاٹنی پڑے گی، کیونکہ وہ اس اصول کی خلاف ورزی کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز یہ کہی گئی ہے کہ ان مقدمات کا جو تعین ہے وہ سیشن کورٹ میں ہوگا، یعنی کم سے کم سیشن جج اس طرح کے مقدمے کی سماعت کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 1929 کا جو بچوں کی شادی کی ممانعت کا ایکٹ تھا اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو جرمانہ تھا وہ صرف اور صرف 1000 روپیہ تھا، اور جو سزا تھی وہ تقریباً 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ سزا اس میں تجویز کی گئی تھی۔ تو اس ایکٹ کو بھی جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے، اور یہ نیا ایکٹ جو ہے یہ 2024-2025 کا جو نیا ایکٹ ہے اب یہ نافذ العمل ہوگا، کیونکہ قومی اسمبلی سے یہ منظور ہو چکا ہے، سینٹ سے منظور ہو چکا ہے، اور ایکٹ آف پارلیمنٹ بننے جا رہا ہے۔ اس کے اوپر JUI کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا، اس کے علاوہ سیاسی مذہبی حلقوں کی طرف سے اس کے اوپر احتجاج کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے، کیونکہ یہ غیر شرعی اور شریعت کے اصولوں کے بالکل منافی ہے۔ اس قانون کو ہم تسلیم نہیں کرتے،
اور اگر اس قانون کو واپس نہ لیا گیا تو پھر سڑکوں پر احتجاج کے لیے یہ مذہبی علماء نکلیں گے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے اور حکمران اتحاد کی جماعتیں ہیں، وہ اس بل کی حمایت کر رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 18 سال کم سے کم ایج لازمی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قانون صوبہ سندھ میں جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، صوبہ پنجاب میں عمل درآمد ہو رہا ہے اور اب وفاق میں اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے، تو کیا مذہبی جماعتوں کے احتجاج کے سبب یہ بل ریورس ہوگا، یہ قانون ریورس ہوگا؟ کیونکہ اس اہم ترین قانون پر صرف اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرونی دنیا سے بھی گہری نظریں ہیں۔ ایک انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق 24% شادیاں جو ہیں وہ 18 سال سے کم عمر کی پاکستان میں ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے، اس معاملے پر انسانی حقوق کی تنظیمیں، خواتین کے حقوق کی تنظیمیں اور اس طرح کی جو دیگر تنظیمیں ہیں وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہوتی ہیں اور وہ مسلسل مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں کہ اس طرح کی جو رسمیں ہیں، خصوصاً وینی ہے یا سورا ہے یا اس طرح کی دیگر جو فرسودہ رسمیں ہیں، ان کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس بگاڑ کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم 18 سال کی عمر جو ہے وہ واضح کر دی جائے، اور تاکہ کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی مرد اپنا فیصلہ، اپنی زندگی کا یہ اہم ترین فیصلہ جو ہے وہ کرنے میں اسے آسانی ہو۔ تو یہ معاملہ ہے، اس معاملے پر اب 2 آراء آ چکی ہیں، ایک رائے مذہبی طبقوں کی ہے، دوسری رائے حکمران جماعت، حکمران اتحاد کی ہے۔ اس معاملے پر اب بحث جو ہے وہ شروع ہے۔ مذہبی حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس بل کو واپس نہیں لیا جائے گا تو پھر سڑکوں کی راہ لیں گے اور شدید احتجاج کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پر کیا حکومت جو ہے وہ علماء کو قائل کر پائے گی یا پھر علماء جو ہے وہ حکمرانوں کو قائل کر پائیں گے، کیونکہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرتی معاملہ ہے اور سماجی معاملہ ہے، اور سماجی معاملوں میں بہت سی چیزوں کو، بہت سے حوالوں کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ایشو پر حکومت اور اس کے سامنے جو اپوزیشن ہے مذہبی جماعتوں کی، وہ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔